الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج بنایا ہے. جتنی ضرورتیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں اتنی مخلوق میں کسی کے ساتھ بھی وابستہ نہیں. اور پھر امتحان بھی انسان کا ہے اور جنات کا، اور کسی کا امتحان بھی نہیں. اور خاص طور پر جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے وہ اس کی روٹی کا مسئلہ ہی ہے، جہاں اگر انسان نافرمان ہوتا ہے. خاص طور پر مسلمان تو اللہ کا فضل ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پتھر کی پوجا تو نہیں کرتا نا، پتھر کے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور وہ کسی درخت اور جانور کے آگے تو سجدہ نہیں کرتا. سجدہ تو وہ اللہ کو ہی کرتا ہے. معبود ہونا، اللہ میرا معبود ہے، اس میں شک نہیں پڑتا. شک جو پڑتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں پڑتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے. اس میں آ کے شک پڑتا ہے. اس شک کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، کھوٹ شامل ہوتا ہے، بددیانتی شامل ہوتی ہے، سود شامل ہوتا ہے، اور نوکری ملازمت میں رشوت شامل ہوتی ہے، اور خیانت شامل ہوتی ہے، اور طاقتور میں تکبر پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، اور چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک جو سب سے زیادہ آدمی ٹھوکر کھاتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے کی صفت میں شک کرنے کی وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے. کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، دکان کھولی، پیسہ آیا، روٹی آئی، بل ادا ہوا، کپڑے آئے، تو پھر وہ کہتا ہے اب پیسہ آئے گا تو یہ سارے کام بنیں گے، پیسہ نہیں آئے گا تو یہ سب کچھ کیسے چلے گا. اس شک کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کہ میرے بندو تمہارا رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، جو تم سے وعدے ہیں، جو تم اللہ سے مرادیں مانگتے ہو، عزت، کامیابی، فلاح، بہبود، سب آسمانوں میں. کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انسان شک کرتا ہے، کہتے ہیں آسمان میں کہاں ہے، یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرے مار روڈ پہ دکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے. تو قسم ماں کھائی جاتی ہے جہاں اگلے کو شک پڑ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کام چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تجارتوں میں اللہ کے پابند بن کے چلو. خود اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ اپنے پسندیدہ لوگ بتا رہے ہیں. میرے پسندیدہ کون لوگ ہیں؟ جن کو تجارت، خریدنا اور بیچنا، فروخت کرنا اور خریدنا، جن کو نہ تو نماز سے روکتا ہے، نہ زکوٰۃ سے روکتا ہے، اور نہ آخرت کے خوف سے ان کو وہ بیگانہ کرتا ہے، بلکہ وہ آخرت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور نماز اور ذکر روزے کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی، اور تجارت بھی ساتھ کرتے ہیں. جو تجارت کا لفظ، خرید و فروخت کا لفظ، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارتوں سے نہیں روک رہا، بلکہ کچھ طریقہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو.
تو ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے شعبوں میں ہمیں رب ہونے کے لحاظ سے یقین دلاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں سمجھو، اور اپنی تجارت میں سچے بن کے چلو، جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو۔ جھوٹ سے نفع زیادہ آ جاتا ہے، خیانت سے نفع زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن تم کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا رزق وہاں سے آتا ہے، میں کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو جب تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو بات میں سچا ہو اور لین دین میں امانت دار ہو، دکھائے کچھ اور دے کچھ اور ہے، اس میں خیانت نہ کرے، امانت دار ہو، سچ پر تجارت کرے، جھوٹ نہ بولے، تو اس کا حشر اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ نبیوں کے ساتھ حشر ہونا کوئی تھوڑا کام تو نہیں۔ اچھا، اللہ نے یہ اس لیے فرمایا ہے، ذمہ داروں کو نہیں کہا کہ ذمہ داروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی، کہ ذمہ دار کا امتحان اتنا سخت نہیں، تاجر کا امتحان سخت ہے۔ ہماری دکان کوئی نہیں کہ روز کھول کے روز جھوٹ بولیں، روز سچ، ہمارے سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں، ہمارے ناپ تول کا امتحان کوئی نہیں۔ ہم نے ابھی کپاس کاشت کی ہے، مئی کے مہینے میں کاشت ہو گئی، اب جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 5 مہینے میں نہ کوئی ہم نے تولنا ہے، نہ ناپنا ہے، نہ بیچنا، خریدنا ہی خریدنا ہے۔ ابھی ہم نے کھاد خریدیں گے، سپرے خریدیں گے، دوائی خریدیں گے، ابھی تو ہمارے بیچنے کا کوئی امتحان نہیں۔ اب اس میں ایک ذمہ دار جھوٹ کیا بولے، 5 مہینے میں اس کو اپنی روزی کے کمانے میں کسی سچ جھوٹ کے امتحان سے واسطہ کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد کپاس چنی جائے گی، وہ بالکل سامنے پڑ گئی، تو اس میں کوئی ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اس میں وہ پتے ڈل جائیں نا، پتے زیادہ ہوں تو اگلا خریدار ریٹ کم کر دیتا ہے، 10 روپے 20 روپے فی من کے حساب سے ریٹ کم کر دیتا ہے۔ اگر وہ گیلی ہو تو نظر آ رہی ہوتی، وہ 20 روپے فی من کے حساب سے ریٹ کم کر دیتا ہے۔ تو ذمہ دار کے سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں، بہت تھوڑا۔ ناپ تول کا، اور جو تولنے والے آتے ہیں تو وہ ہم نہیں تولتے، وہ خود اپنے کانٹے لے کر آتے ہیں، وہی تولتے رہتے، الٹا ہمیں وہ ڈنڈی مار کے جاتے ہیں۔ ذمہ دار بیچارہ تو بالکل۔ اچھا، پھر تیسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ کہتے ہو جی یہ چیز 100 روپے میں بیچی، آپ ریٹ طے کرتے ہو نا، اور واحد پیشہ ہے ذمہ دارہ جس میں ریٹ خریدار طے کرتا ہے، کیونکہ ہماری ساری چیزوں کے ریٹ حکومت نے طے کر دی۔ اور تمہاری دکان پہ جو کپڑا پڑا ہے تو حکومت آ کے چیک کرے گی اتنے میں بیچو، یہ کھلونا اتنے میں بیچو، اور یہ پین اتنے میں بیچو۔ لیکن ہماری تو موٹی موٹی فصلیں ہیں، کپاس ہے، گندم ہے اور چاول ہے، یہ موٹی فصلیں ہیں، ان سب کے ریٹ حکومت طے کرتی ہے۔ بھائی 400 روپے من گندم، بس اس سے اوپر نہیں، 1000 روپے من کپاس ہے، اس سے اوپر نہیں، وہ بھی زیادہ ہو جائے تو ریٹ نیچے چلے جاتے۔ تو لہذا ذمہ دار کا ٹیسٹ کوئی نہیں، سخت۔ آپ لوگوں کا امتحان بڑا سخت، روز ہی دھوکہ دے سکتے، روز ہی سچائی برت سکتے، روزانہ نمبر 2 کام بھی کر سکتے، نمبر 1 کام بھی کر سکتے۔ تو روز کے اس امتحان کی وجہ سے، روزانہ کی اس کند چھری سے ذبح ہونے کی وجہ سے تاجر کا درجہ آخرت میں بڑا ہے۔ اللہ نبیوں کے ساتھ حشر کرے گا، سچے کا، امانت دار کا۔ لیکن اگر اس نے بددیانتی کر دی، تو پھر صرف سزا نہیں ہے، آپ نے کہا من غش فلیس منا، جب درجہ بڑا ہوتا ہے تو سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ جس نے کھوٹ سے کام لیا وہ میری امت سے نکل گیا۔ جس نے کھوٹ سے کام لیا، جس نے دھوکہ بازی سے کام لیا، جس نے فراڈ سے کام لیا، وہ میری امت سے نکل گیا۔ فلیس منا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، چندے دے کر، پھر بھی آپ نے کہا لیس منا، میری امت سے نکل گیا۔ تو اگر ادھر درجہ بڑا ہے تو ادھر سزا بڑی خوفناک ہے۔ تو بھائیو، آپ تاجر پیشہ لوگ ہیں، کوئی دکاندار ہیں، کوئی ہوٹل والے ہیں، تجارت نبیوں کا پیشہ ہے، نبیوں نے، اور سب سے بڑے نبی نے تجارت کی ہے، سب سے بڑے نبی نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا ہے، اور اس پیشے میں آپ امین کا لقب پایا آپ نے۔
صحابہ میں جو مہاجرین تھے وہ تاجر تھے، مدینے کے انصار زمیندار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کا پہلا پتھر تاجروں سے رکھوایا، دوسرا پتھر زمینداروں سے رکھوایا۔ پہل کرنے والے کا درجہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دو طرح کی تجارت کی تھی۔ آپ کو بھی اس لیے جمع کیا کہ آپ بھی دو طرح کی تجارت کر لیں۔ ایک تجارت انہوں نے کی تھی رزق حلال کے لیے، اور ایک تجارت کی تھی آخرت کے لیے۔ وہ دونوں میں کامیاب ہوئے تو آپ بھی وہ کر لو، تبھی ہم سے بھی آگے نکل جاؤ، ذمہ داروں سے بھی آگے نکل جاؤ، دوسرے طبقات سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ دو طبقوں پر بنیاد ہے ماحول کی، ایک ذمہ دار ایک تاجر۔ یہ دو طبقے ٹھیک چل رہے ہوں تو سارا ملک ٹھیک چلتا ہے، یہ دو طبقے بگڑ جائیں تو سارا ملک بگڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ حتی ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تاجر لوگ سود کو حلال کر کے تجارت کریں گے، عینہ میں بتاتا ہوں عینہ کیا ہوتا ہے، اور زمیندار لوگ اپنے بیلوں کی دمیں پکڑ لیں گے اور زراعت کے سوا ان کو کچھ نہیں سوجے گا، اور دونوں طبقے دین کی محنت چھوڑ دیں گے تو اللہ سب پر ذلت کو طاری کر دے گا۔ تو یہ دو طبقے بنیاد ہیں، ان دونوں کا انہی میں سے حکومتیں بنتی ہیں، انہی میں سے حکمران بنتے ہیں، انہی میں سے آگے حکومت چلانے والے افسران بنتے ہیں۔ یہ دو بنیادی طبقے ہیں۔ ان میں جب بگاڑ آئے گا تو مزدوروں میں بھی آئے گا اور بادشاہوں میں بھی آئے گا، دفتروں میں بھی آئے گا، اور زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ آئے گا کہ یہ دو بنیادی پتھر ہیں۔ عینہ کیا ہے؟ عینہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے 100 روپے قرض چاہیے، 100 روپے قرض چاہیے، تو اب میری نیت ایسی ہوئی کہ اس پہ مجھے نفع لینا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں یار میرے پاس یہ لاٹھی ہے، یہ تم 120 روپے میں مجھ سے خرید لو ادھار۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی دے دو، تو میں نے آپ کو یہ 120 روپے میں دے دی۔ جب اس کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر میں سے کہتا ہوں بھائی یہ 100 روپیہ نقد لے لو اور یہ لاٹھی مجھے واپس کر دو، میں اس کو دوبارہ خرید لیتا ہوں۔ 100 روپیہ اس کے پاس گیا، لاٹھی میرے پاس آ گئی، اور اس کے ذمہ ہو گیا 120 دیے میں نے اس کو 100 روپے، اب لینے اس سے 120، کیونکہ میں اس کو بیچا ہے 120 میں اور خریدا ہے 100 میں، تو اب اس یہ سود کو حلال کرنے کی ایک قسم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اکبر کے دور میں جو دلی کے مفتی تھے